شہ ہر دو سرا کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہے، پھر اس کے بعد کیا کہیے؟ خدا کے بعد بس وہ ہیں، پھر اس کے بعد کیا کہیے؟ شریعت کا ہے یہ اسرار، ختم الانبیاء کہیے، شریعت کا ہے یہ اسرار، ختم الانبیاء کہیے، اور محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے، اور جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جائے، جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جائے، جب ان کا نام آئے مرحبا صلی علیہ کہیے، جب ان کا نام آئے مرحبا صلی علیہ کہیے۔ اور یہ شعر پر میں آپ کی توجہ چاہوں گا، خاص طور سے اہل اسٹیج کی، جب ان کا نام آئے مرحبا صلی علیہ کہیے، جبین و رخ محمد کے تجلی ہی تجلی ہیں، جبین پیشانی کو کہتے ہیں، جبین و رخ محمد کے تجلی ہی تجلی ہیں، کسے شمس الضحیٰ کہیے، کسے بدر الدجا کہیے۔ اچھے شعر پر آپ نے داد نہیں دی، آپ کا بھی یار عجیب مزاج ہے۔ پھر سنیے اس شعر کو، جبین و رخ محمد کے تجلی ہی تجلی ہیں، کسے شمس الضحیٰ کہیے، کسے بدر الدجا کہیے، اور محمد کی نبوت دائرہ ہے نور وحدت کا، محمد کی نبوت دائرہ ہے نور وحدت کا، اسی کو ابتدا کہیے، اسی کو انتہا کہیے، ابتدا کہیے، اسی کو انتہا کہیے۔ ایک لفظ غبار آ رہا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے دھول، غبار راہ طیبہ سرمۂ چشم بصیرت ہے، غبار راہ طیبہ سرمۂ چشم بصیرت ہے، یہی وہ خاک ہے جس خاک کو خاک شفا کہیے، یہی وہ خاک ہے جس خاک کو خاک شفا کہیے۔ اب کچھ اشعار ترنم میں پڑھتا ہوں، آپ اس کے ساتھ انصاف کریں۔ شاہوں سے ہم کو افضل و اعلیٰ بنا دیا، ہم بادشاہوں سے افضل و اعلیٰ کیوں بن گئے؟ شاہوں سے ہم کو افضل و اعلیٰ بنا دیا، شاہوں سے ہم کو افضل و اعلیٰ بنا دیا، اور رب نے ہمیں حضور کا منگتا بنا دیا، رب نے ہمیں حضور کا، ان کے قدوم ناز کی برکت تو دیکھیے، ان کے قدوم ناز کی برکت تو دیکھیے، ارے یثرب میں پڑ گئے تو مدینہ بنا دیا، یثرب میں پڑ گئے تو مدینہ بنا دیا، پہنچا جو لے کے قبر میں عشق نبی کا داغ۔ کئی طرح کے داغ ہوتے ہیں، ایک داغ کا ہم بھی ذکر کر رہے ہیں۔ پہنچا جو لے کے قبر میں عشق نبی کا داغ، منکر نکیر نے مجھے دولہا بنا دیا، منکر نکیر نے مجھے دولہا۔ اب ایک شعر دیکھیے، دولہا بنا دیا، بڑی دور سے آپ تشریف لائے، آپ قریب میں بیٹھ جائیے، آپ کام کیا ہے؟
اچھے ہیں تو سب آپ کے دیکھے ہوئے ہیں۔ منکر نکیر نے مجھے دولہا بنا دیا۔ آپ کو دیکھ کر شعر یاد آ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ کا ذوق سماعت بہت اچھا ہے، یعنی سماعت بہت اچھی ہے، جیسے مشاعرے میں کہا جاتا ہے۔ منکر نکیر نے مجھے پیدائش رسول تھی منظور جس جگہ، پیدائش رسول تھی منظور جس جگہ، رب نے اسی زمین پہ کعبہ بنا دیا، رب نے اسی زمین پہ کعبہ بنا دیا۔ بغداد والے پیر کے قربان جائیے، بغداد والے پیر کے قربان جائیے، ارے چوروں کو جس نے صاحب تقویٰ بنا دیا، چوروں کو جس نے، اب عراق سے آپ ہندوستان آ جائیے، چوروں کو جس نے صاحب تقویٰ بنا دیا، ان کی نگاہ فیض نے اللہ کی قسم، ان کی نگاہ فیض نے اللہ کی قسم، خواجہ پیا کو ہند کا راجا بنا، خواجہ پیا کو ہند کا راجا بنا دیا۔ جو شعر پڑھنے جا رہا ہوں وہ بے انتہا ضروری ہے۔ میرے نبی کی شان سخاوت تو دیکھیے، میرے نبی کی شان سخاوت تو دیکھیے، احمد رضا کو علم کا دریا بنا۔ باقی اشعار یاد نہیں آ رہے، ادھار ہے، قرض نپٹا دیا جائے گا۔ منبر پر تشریف فرما حضرت مولانا عبد المصطفیٰ صاحب قبلہ، حضرت مولانا سید مقبول حسین صاحب قادری، حضرت مولانا اقبال صاحب قبلہ، حضرت مولانا فیروز رضا صاحب قبلہ، معزز سامعین، محترم خواتین، کل کا بیان ذہن میں رکھ کے آج کا بیان سماعت کیجیے۔ ربیع الاول کا مہینہ ولادت رسول کی یاد تازہ کرتا ہے۔ اسی مہینے میں اللہ نے اپنی سب سے بڑی نعمت حضور کی شکل میں بندوں کو عطا فرمائی۔ اس مہینے میں مسلمان جتنا بھی خوشی کا اظہار کرے کم ہے، کہ انہیں جو کچھ ملا ہے اسی مہینے کے طفیل میں ملا ہے۔ آپ کی ولادت کا دن ہمارے نزدیک لیلۃ القدر سے افضل ہے، کہ لیلۃ القدر میں قرآن آیا اور 12 ربیع الاول کو صاحب قرآن تشریف۔ ہاں ایک دم انہیں بھیج دیجیے، زیادہ باتوں مت لگائیے۔ ارے میں آپ کو متوجہ کر رہا ہوں، کہاں بھیجنا ہے ان کو مجھے بتائیے، میں بھیجتا ہوں۔ 12 ربیع الاول لیلۃ القدر سے افضل، کہ لیلۃ القدر میں قرآن آیا اور 12 ربیع الاول کو صاحب قرآن تشریف لائے۔ اور میں تو اس سے آگے بڑھ کر کہتا ہوں کہ 15 اگست اگر ہندوستان کی آزادی کا دن ہے تو 12 ربیع الاول انسان کی آزادی کا دن ہے۔ ہم 15 کو بھی خوشی مناتے ہیں، 12 کو بھی مناتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ 15 اگست کو جسم آزاد ہوئے
اور 12 ربیع الاول کو روحیں آزاد ہو گئی، 15 اگست کو انگریزوں سے چھٹکارا ملا، اور 12 ربیع الاول کو گناہوں سے چھٹکارا ملا۔ ایک ایسی قوم جو سر سے پا تک گناہوں میں ڈوبی ہوئی تھی، سرکار کے فیض صحبت سے ایسی پاک صاف ہو گئی کہ فرشتے راہوں میں پر بچھانے لگے، آسمان سے ان پر سلام آنے لگے۔ میں عام روش سے ہٹ کر تقریر کرنا ہوں، توجہ کیجئے۔ جن کا زمانہ سب سے برا تھا قیامت تک کے لیے سب سے اچھا بن گیا۔ جو جہلا تھے وہ صحابہ بن گئے، جو لٹیرے تھے وہ فرما روا بن گئے، جو وحشی تھے وہ فلسفہ و حکمت کے امام بن گئے، جو لا تعداد معبودان باطل کے پجاری تھے وہ ایک خدا واحد کے آستانے پہ سجدہ ریز۔ مسجد سے لے کر بازار تک، بازار سے لے کر عدالت تک، عدالت سے لے کر ایوان حکومت تک ایک ہی جنگ چھاتا چلا گیا، یعنی ایک ہی رنگ چھاتا چلا گیا۔ دین دنیا کی تفریق اٹھ گئی، کعبے کا دیدار بھی عبادت اور ماں باپ کا دیدار بھی عبادت۔ توجہ ہے؟ آپ تو خیر اپنے وقت پہ ہی آئیں گے، آپ غلطی سے پہلے آ گئے۔ آپ کے آنے کا ٹائم مجھے معلوم، مجھ سے زیادہ انہیں معلوم۔ نماز تو عبادت تھی ہی، مگر تجارت پر بھی جنت کی بشارت ہے۔ اسلام دین دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے بھائی۔ سرکار فرماتے ہیں اس تاجر سے جو دیانتداری کے ساتھ تجارت کرتا ہے، فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن تیرا حشر انبیاء اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ ایک طرف حاکم سے کہا گیا جو حکومت کرتے کہ تو اگر انصاف کے ساتھ حکومت کرے گا تو قیامت کے دن اے حاکم تجھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ایک طرف اس نمازی سے کہا گیا جو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے، جس مسجد سے باہر دل مسجد کے اندر اٹکا ہوا ہے، کہا فکر مت کر، قیامت کے دن تجھے خدا اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اب مزدور مایوس ہو سکتا تھا تو آقا نے فرمایا فکر مت کر، اگر تو اپنے ہاتھوں سے حلال کی روزی کمائے گا تو اللہ کا حبیب ہے، فہو حبیب اللہ کے الفاظ آتے ہیں، اور قیامت کے دن تیرے ہاتھوں کو دوزخ کی آگ جلا لے گا۔ کام کی باتوں پہ خاموش ہو جاتے ہیں آپ، یہاں داد دو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، یہ پڑھتے ہو نماز میں؟ نہیں پڑھتے ہو، ساری ذمہ داری اماموں پہ ڈال لی۔ بس چلے تو اپنی نماز بھی اسے پڑھوا دو، اور تنخواہ بڑھانے کو تیار نہیں۔ ارے یہ پڑھتے ہو نہیں پڑھتے ہو؟ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ پروردگار ہماری دنیا کو بھی اچھا کر دے اور آخرت کو بھی اچھا کر دے۔ یہاں دنیا پہلے ہے آخرت بعد میں، سبحان اللہ۔ دنیا اچھی تو آخرت بھی اچھی ہے۔ وسیم بریلوی کے 3 شعر مجھ کو یاد آ رہے ہیں، ترنم میں نہیں پڑھوں گا، پھر دیکھوں گا آپ میرے ساتھ کیا انصاف کرتے ہیں۔ وسیم بریلوی غزل کا مشہور شاعر ہے، 90 سے زیادہ عمر ہو گئی ہے، ابھی مرنے کا ان کے کوئی ارادہ نہیں ہے، خوب کمائی کر رہے ہیں، ہے نا، ایک غزل کے 1 لاکھ روپے، مگر اچھا شاعر ہے۔ کہتا ہے کہ یہاں سے دین بھی ملتا ہے اور دنیا بھی، یہاں سے دین بھی ملتا ہے اور دنیا بھی۔ مدینہ ایک خزانہ ہے دیدہ ور کے لیے، مدینہ ایک خزانہ ہے دیدہ ور کے لیے۔ آگے چل کے کہتا ہے کہ تڑپ تڑپ کے غم مصطفیٰ میں جینا ہے، یہ اسلام ہے بچوں کا کھیل ہے۔ آگے صاحب جمعے کی نماز پڑھ لیں، اور وہ بھی اس وقت جب عربی کا خطبہ ختم ہو گیا، سمجھے؟ یہ اسلام ہے، کوئی بچوں کا کھیل نہیں۔
یہاں سے دین بھی ملتا ہے اور دنیا بھی۔ مدینہ ایک خزانہ ہے دیدہ ور کے لیے، تڑپ تڑپ کے غم مصطفیٰ میں جینا ہے، یہ درد ہم نے خریدا ہے عمر بھر کے لیے، یہ درد ہم نے خریدا ہے عمر بھر کے لیے۔ وہ کہتا ہے کہ وسیم آؤ درے مصطفیٰ پہ سر رکھ دو، وسیم آؤ درے مصطفیٰ پہ سر رکھ دو، کوئی مقام نہیں اس سے بڑھ کے سر کے لیے۔ ارے فارغ ہو گیا ادھر سے، ہم یار آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، کرسی میں بھجوا دیجیے جلدی آپ۔ لوگ کہتے ہیں کہ انقلاب زندہ باد، میں کہتا ہوں دنیا کا ہر انقلاب مرد آباد، سرکار کا لایا ہوا انقلاب زندہ باد۔ ایک ہی انقلاب ہے جو زندہ باد، باقی سب مرد آباد ہے۔ مرد آباد میں ہمارا مرد آباد نہیں ہے، مرد آباد ہے، توجہ ہے۔ انقلاب یہ نہیں ہے کہ چہرے بدل جائیں، لباس بدل جائے، چال ڈھال، یہ تو آپ بھی کرتے رہتے ہو۔ سچا انقلاب یہ ہے کہ دلوں کی دنیا بدل جائے، خیال بدلے، فکر بدلے، سوچ بدلے۔ یہی انقلاب تو پیغمبر اسلام نے عرب کی سرزمین پر برپا کیا۔ وہ قوم جو دل کے اجالے میں گناہ کرتی تھی، شرماتی نہیں تھی، اب رات کی تاریکی میں بھی انہوں نے گناہ کرنا چھوڑ دیا۔ اگر بنائے بشریت رات کی تاریکی میں کسی سے گناہ ہو گیا تو اس نے چھپایا نہیں، سیدھا سرکار کے پاس پہنچ کر کہنے لگا طہرنی یا رسول اللہ، مجھ سے فلاں گناہ ہو گیا ہے، مثلا شراب پی لی، قتل کر دیا، چوری کر لی، طہرنی یا رسول اللہ۔ قرآن میں اس کی جو سزا آئی ہے وہ مجھ پر لاگو کر کے مجھے دنیا ہی میں پاک کر دیجئے، تاکہ قیامت کے دن میں خدا کو منہ دکھانے کے قابل ہو۔ اسی انقلاب کی یاد میں ہم اہل سنت جلسے کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، راستوں کو سجاتے ہیں۔ یہ بولو ایسا دیکھ رہا ہوں مجھے کہیں سے پکڑ کے مجھے لا کے یہاں امیر علی بھائی نے کھڑا کر دیا۔ ارے اپنا بھی کچھ تھوڑا سا مزاج بدلو، ذوق بدلو۔ کیا بیان ہونا چاہیے ربیع الاول میں؟ ہمیں تو مجبوراً نیچی سطح پہ اترنا پڑتا ہے۔ یہ ہے انقلاب۔ اسی انقلاب کی یاد میں یہ عید میلاد النبی، یہ 12 روزہ جلسے، یہ آپ کا آنا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے پیغمبر آئے ان کے معجزے لوگوں نے زمین پر دیکھے، مگر 12 ربیع الاول کو جو رسول تشریف لایا اس کے معجزات کا اثر زمین ہی پر نہیں، آسمانوں پہ بھی پہنچ گیا۔ چاند ٹکڑے ہو گیا، سورج مغرب سے پلٹ آیا، درخت قدموں پہ جھک گئے، کنکر کلام کرنے لگے، پتھر سلام کرنے لگے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اس پتھر کو اب بھی پہچانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے مجھ کو سلام کیا کرتا تھا۔ 1400 برس پہلے پتھر سلام کر گئے، آج کا انسان سلام میں کلام۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 1400 برس پہلے پتھروں نے پہچان لیا کہ یہ اللہ کا رسول ہے۔ آپ آج تک نہیں پہچان پائے، سلام میں کلام کر رہے ہیں، سوائے اعتراض کے اور کوئی کام رہ ہی نہیں گیا۔ جدا جدا جو معجزات دیگر پیغمبروں کو دیے تھے وہ سب حضور کی ذات میں بلکہ اس سے کہیں زیادہ اللہ نے جمع کر دیے۔ گویا آپ معجزہ لے کر نہیں، دنیا میں معجزہ بن کر تشریف۔ اب ذرا جلوے دیکھیے کہ دست داؤد میں لوہا پگھلا، 10 ہاتھ کو ہوتے ہیں نا، دست داؤد میں لوہا پگھلا، یہاں پائے رسول سے پتھر پگھل گئے۔ حضرت موسیٰ کا عصا مشہور ہے، پتھروں پر پڑا، پانی نکلے، اور یہاں محبوب نے ہاتھوں کو جنبش دی تو انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ سب اہل عرب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ حسن یوسف کو دیکھ کر مصر کی عورتوں کو فرشتے یاد آئے،
کہا تھا نا ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ایسا حسن ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ تو حسن یوسف کو دیکھ کر مصر کی عورتوں کو فرشتے یاد آئے، اور یہاں جمال مصطفیٰ کو عرب کے لوگوں نے دیکھا تو خدا یاد آ گیا، اور اہل عرب کہنے لگے کہ جب آنے والا ایسا ہے تو بھیجنے والا کیسا ہوگا؟ محمد ایسے ہے تو خدا کا۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تنے مردہ میں جان ڈالی، یہاں سرکار نے بے جان کنکروں سے تسبیح پڑھوا لی، عرب کے طبیبوں نے جسموں کا علاج کیا، خدا کے حبیب نے روحوں کو شفا عطا فرما دی، بد اخلاقوں کو بااخلاق بنا دیا، خائنوں کو امانت دار بنا دیا، مشرکوں کو توحید کا علم بردار بنا دیا، اور ماں باپ کے نافرمانوں کو ان کا فرما بردار ہے۔ اما یونان کے حکیموں کی دوائیں وہ کام نہ کر سکی جو رسول کریم کی دعاؤں نے کر کے دکھا دیا۔ اور آج بھی سید اختر چیلنج کرتا ہے کہ چین ہو کہ جاپان تم اچھا سامان تیار کرتے ہو، مگر اسلام اچھے انسان تیار کرتا ہے۔ سامان تم کو، اچھے انسان۔ اب ایک واقعہ پیش کرتا ہوں میں، یہ سب حدیث میں آیا ہے۔ ایک اعرابی یعنی دیہاتی سرکار کی خدمت میں آئے، وہ کہنے لگے کہ میں آپ پر ایمان تو لانا چاہتا ہوں، مگر مشکل یہ ہے کہ میرے اندر 4 برائیاں ہیں، یعنی 4 گناہ ہیں، میں سب کو ایک دم نہیں چھوڑ سکتا، آپ کے کہنے سے ایک چھوڑ سکتا ہوں، آپ کہیے تو ایمان لاؤں ورنہ اپنے گھر کو جاؤں۔ تو عرب سیدھا سادہ کلام کرتے تھے، یہ ساری ہیر پھیر تو عجب میں آ گئی ہے نا ہم میں۔ اللہ ہمارے حال پہ کو سیدھا کلام کرتے ہیں۔ وہ کیا کہہ رہا آج والا عربی غیر مہذب زبان میں بدو دیہات کا، میرے اندر 4 برائیاں صاحب سن لیجیے، میں سب کو نہیں چھوڑ سکتا، وہ آپ کو کہنے سے ایک چھوڑ دوں۔ اچھا بری عادت ہے، ایک دم چھپتی بھی نہیں ہے۔ قمر مراد آبادی نے کہا ہے کہ رفتہ رفتہ انہیں وحشت کا شعور آئے گا، رفتہ رفتہ انہیں وحشت کا شعور آئے گا، آتے آتے ہی سمجھ آئے گی دیوانے میں، ہے نا۔ میں وحدت سے چڑھتا ہے سرور آہستہ آہستہ، یہ سیماب کا شعر ہے۔ سیماب مر گئے مگر شعر ہمارے لیے کہتے ہیں کہ میں وحدت سے چڑھتا ہے سرور آہستہ آہستہ، وہ تھکے ماندے پہنچ جاتے ہیں دور آہستہ آہستہ۔ اگر کوئی اور ہوتا نا تو بھگا دیتا، بھاگ کیا سے؟ سب برائیوں کو چھوڑنا پڑے گا تب تیرا اسلام قبول کریں گے۔ مگر اللہ نے اپنے محبوب کو قرآن کے ساتھ حکمت بھی عطا فرمائی تھی۔ آج ہم نے حکمت سے کام لینا چھوڑ دیا۔ یہ علماء بیٹھے ہم سے زیادہ قابل پوچھئے، کیا قرآن کے ساتھ حکمت کا ذکر نہیں ہے؟ حکمت سے مراد وہ حکیم کی حکمت نہیں ہے کہ کچھ مریض اچھے ہو گئے کچھ قبرستان چلے گئے۔ یہ سرکار کی حکمت ہے کہ آج تک فیل ہی نہیں ہوئی، نہ قیامت تک فیل ہوگی، اس لیے کہ یہ حکمت قرآن کے ساتھ اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ جو آیت مقررین پڑھتے ہیں نا، اس میں سرکار کی بعثت کے 4 مقصد ہیں، ہے نا۔ اس میں تعلیم کتاب بھی ہے اور تلقین حکمت بھی ہے۔ آپ سمجھے؟ میں حکیم کی حکمت فیل ہو جاتی ہے، بڑے بڑے ڈاکٹر خود ہی مر جائیں، مریض سے تم نہیں بچو گے، پتہ چلا کہ یہ تو بچ گیا وہی مر گیا۔ مگر یہ سرکار کی حکمت ہے، اللہ نے عطا کی تو فیل ہی نہیں۔ ایک جنازہ اٹھا، ایک حکیم صاحب بھی جنازے کے ساتھ چلے، قبرستان جب آیا تو حکیم صاحب نے اپنے چہرے پر نقاب ڈال لیا۔ لوگوں نے کہا بھائی اس مردے نے کیا قصور کیا ہے کہ نقاب ڈال لیا، اور قبرستان سے باہر تو آپ کا چہرہ کھلا ہوا تھا۔ یہ قبرستان والوں نے کیا قصور کیا ہے کہ انہیں منہ دکھانا ہی نہیں چاہتے؟ تو کہنے لگے کہ ان میں کچھ مردے ایسے ہیں جو میری دوا سے مر گئے تھے، اس لیے منہ دکھاتے ہوئے یہ بڑا باحیا حکیم تھا۔ تو سرکار نے بگایا نہیں، سرکار کے در سے کوئی محروم جاتا ہی نہیں۔ محمد سائلہ فلا تذہر، اللہ نے حکم دیا جیسا بھی سائل آئے محبوب جھڑکو مت، اس کی جھولی کو۔ سرکار نے فرمایا کہ تم یہ کہتے ہو میرے اندر 4 برائیاں،
میں سب کو ایک دم نہیں چھوڑ سکتا، میرے کہنے سے ایک چھوڑ دو گے تو پہلے وہ برائیاں تو بیان کرو تاکہ میں ایک کو چن لوں، ہے نا، کہ اس کو چھوڑ دینا باقی 3 کے لیے پھر دیکھا جائے گا۔ کہنے لگے میں شراب پیتا ہوں۔ سنیے توجہ کے ساتھ، افسوس کی بات یہ ہے آپ یہ شکایت کرو گے امیر علی بھائی سے کہ ایسے مولانا کو مت بلایا کرو جو ہمیں نصیحت کرے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جن برائیوں کو سرکار نے عرب کی سرزمین سے مٹایا وہ برائیاں مسلمانوں میں پیدا ہو گئی۔ کیا منہ لے کے جاؤ گے سرکار کے سامنے کہ ہم سے بڑا عاشق کوئی نہیں؟ اول تو تیرا چہرہ اس قابل نہیں ہے سرکار کو دکھانا ہے۔ کیا مسلمانوں میں شراب کا رواج نہیں ہے؟ ایسے دیکھ رہے ہو جو سارا کام یہ مولانا لوگ کر رہے ہیں، بھائی یہ تو منع کرنا ہے کہ لڑکیاں بھگانے کا رواج نہیں ہے، چوری کا رواج نہیں ہے۔ اگر غیر قوم میں یہ برائیاں پائی جاتی تو ہمیں کوئی شکایت نہیں، یہ تو آپ کے اندر ہے۔ آپ سے مراد جلسے میں آنے والے کبھی یار مجھے نپٹ جاؤ، میں پردیس میں ہوں، مسلمانوں کے اندر ہے کہ نہیں ہے؟ کیا روح رسول کو اس سے تکلیف نہیں پہنچے گی؟ یہاں داد نہیں دیتے، یہاں مجھے انعام نہیں دیتے، مجھ سے آ کر مسافہ نہیں کرتے۔ ذوق بدلو، مزاج بدلو۔ اگر 12 روزہ جلسے میں ایک کی بھی اصلاح ہو گئی، ایک کی زندگی بھی بدل گئی تو اس کمیٹی کا مقصد پورا ہو جائے۔ وہ کہنے لگے کہ میرے اندر برائیاں ہیں، میں شراب بھی پیتا ہوں، چوری بھی کرتا ہوں، زنا بھی کرتا ہوں، اور چوتھے نمبر پر کہا کہ جھوٹ بھی بولتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا کہ باقی برائیوں کے لیے پھر دیکھا جائے گا، جھوٹ بولنا بند کرو۔ جب ہم تو تم سے کوئی بات کرے تو سچ بولو۔ خوش ہو گئے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، اور سمجھنے لگے کہ بڑی ہلکی برائی چن لی، حالانکہ جھوٹ بہت سی برائیوں کا مجموعہ ہے۔ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنا پڑتے ہیں۔ سرکار کا ایک لقب جہاں امین ہے وہاں صادق بھی تو ہے۔ صادق کے معنی کیا آتے ہیں؟ سچ بولنے والا۔ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ جب یہ جھوٹ کو چھوڑے گا اور سچ بولے گا تو سچ کی برکت سے باقی برائیاں بھی اس کی چھوٹ جائیں گی۔ چلے گئے، گھر والوں سے کہہ دیا بھائی تمہارا میرا راستہ الگ، تمہیں جہنم میں جانا جاؤ، میں تو محمد کے ساتھ جنت میں جاؤں گا۔ میں مسلمان ہو گیا۔ رات جب ہوئی شراب کا خیال آیا، ارادہ کیا، اور جیسے ہی شراب پینا چاہتے تھے تو فوراً سرکار کا خیال آیا، ارے پی تو رہا ہے، اگر پی لی اور صبح کو سرکار نے پوچھا کہ پی تھی کہ نہیں پی تھی تو بولنا تو سچ ہی پڑے گا۔ کس منہ سے کہوں گا کہ میں نے شراب پی؟ ام الخبائث کو حلق سے نیچے اتارا، اور پھر شراب پر جو 20 دروں کی سزا ہے وہ میری قبر پر پڑے گی، سزا بھگتنا پڑے گی، بدنامی الگ۔ دیکھ رہے ہیں آپ، اس کا نام ہے حکمت۔ بھائی ارادہ ترک کر دیا کہ آج نہیں، پھر دیکھا جائے گا۔ شراب چھوٹی، پھر خیال آیا کہ چلو چوری کریں، 2-4 قدم آگے بڑھائے، پھر خیال آیا کہ چوری اگر تو نے کر لی اور سرکار نے صبح کو پوچھا کہ چوری کی تھی کہ نہیں کی تھی تو بولنا تو سچ ہی پڑے گا۔ اور جب یہ کہوں گا کہ میں نے چوری کی تو ہاتھ الٹ کٹے گا، میں بدنام، میرا گھر بدنام، میرا خاندان بدنام۔ چوری کا ارادہ ختم۔ نوجوانوں سنو، کس چکر میں پڑے ہوئے ہو؟ پھر کسی سے وعدہ ہو گیا ہوگا کہ رات جا رہی ہے، زلفیں بھیگ رہی ہے، چلو وعدہ پورا کرے۔ زنا کا مرکز تھا، بچوں کا کھیل تھا۔ اس لعنت کو تو سرکار ہی نے ختم کیا۔ 2-4 قدم چلے، پھر واپس آ گئے۔ تو شادی شدہ ہے، اگر زنا کر لیا تو نے اور سرکار نے پوچھا کہ یہ ہوا تھا کہ نہیں تو بولنا تو سچ ہی پڑے گا۔
اور جیسے ہی سچ بولوں گا تو کس منہ سے بولوں گا کہ میں نے عورت کی آبرو لوٹی؟ وہ کسی کی بہن ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، یہ تو تیرے گھر میں بھی موجود ہے، سنسار کر دیا جاؤں گا۔ ایک رات میں زندگی بدل رہی ہے، اس کا نام ہے انقلاب ہے۔ صبح ہو گئی یا 80 سال کے ہو گئے، زندگی نہیں بدل رہی، وہی جمعے کی چل رہی ہے۔ پتہ نہیں 5 وقت کی نماز کب پڑھیں گے انتقال کے بعد؟ اور جیسے ہی سپیدہ سحر نمودار ہوا، فوراً سرکار کی بارگاہ میں پہنچے، یا رسول اللہ میں آپ پر قربان، آپ نے ایک رات میں میری زندگی کا نقشہ بدل دیا، ایک برائی آپ کے کہنے سے چھوڑی ہے، 3 اپنی طرف سے چھوڑ رہا ہوں۔ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے رہبر بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ ہے حکمت کا کرشمہ۔ حکمت کے اوپر ایک مثال پیش کرتا ہوں، ایک واقعہ ہے۔ اسلام اور کفر کی سب سے پہلی جنگ بدر کی جنگ ہے نا، آپ خود بھی یاد رکھو، بچوں کو بتاؤ، عورتوں کو بتاؤ، ہاں گھر کا ماحول دینی بناؤ، غسل خانوں میں پیشاب کرنا چھوڑو، مرض نسیان پیدا ہوتا ہے، گھروں کو تصویروں سے پاک کرو، نماز کے لیے ایک جگہ مقرر کرو، نماز پڑھو گے، قرآن کی تلاوت ہوگی، ساری بلائیں، سارے بھوت بھد کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ یہ تعبیر وہ تعبیر۔ اسلام اور کفر کی سب سے پہلی جنگ بدر کی جنگ، مسلمانوں کی تعداد 313، نہتے اور بے سر و سامان، مگر حفیظ جالندری کہتا ہے کہ نہیں تھا 313 سے آگے تک شمار ان کا، نہیں تھا 313 سے آگے تک شمار ان کا، سنا یہ ہے کہ ان کے ساتھ تھا پروردگار ان کا، سنا یہ ہے کہ ان کے ساتھ تھا۔ اچھا 17 رمضان میں افطاری کا انتظام، نہ سحری کا انتظام، بالکل نہتے بے سر و سامان، تو کس لیے آئے تھے کہ نہ تیروں پر، نہ تیغوں پر، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، نہ تیروں پر، نہ تیغوں پر، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر بھروسہ تھا، تو ایک پروردگار کو ادا پسند آ گئی، تبھی تو 5000 فرشتے مدد کے لیے بھیج دیے۔ ہاں آپ بھی انتظار کر رہے ہو، نہیں آئیں گے، پہلے مدد کے قابل تو بنا۔ 5000 آئے تھے، سب کے سب زندہ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم، تم ہماری مدد کرو ہم تمہاری، تو ہماری مدد سے مراد کا خدا کو مدد کی ضرورت تھوڑی، وہ تو سب کی مدد کرتا، تم ہمارے دین کی مدد کرو، اور دین سے مراد یہ ہے دین پر عمل کرو، خائی اسلام زندہ باد اور گھر میں مردہ باد۔ خالی نعرے بازی سے تھوڑی ہونے والا ہے، عمل سے تو اس کا ثبوت پیش کر۔ یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے، وقت پر کافی ہے قطرہ ابر خوش ہنگام کا، وہ جل گئی کھیتی اگر برسات تو پھر کس کام کا ہے؟ اب ادھر کی تعداد کیا، اس کا پتہ لگانے کے لیے مسلمانوں نے حضرت علی کو بھیجا، آپ جائیے، بہادر انسان پتہ لگا کے آئیے کہ ان کی تعداد دشمنوں کی کیا ہے، تیاری کیا ہے۔ ادھر ان کو بھی فکر ہوئی، کفار مکہ کو یعنی قریش کو، کہ مدینے سے جو مسلمان آئے ہیں ان کی تعداد کیا ہے، ان کی تیاری کیا ہے۔ ادھر سے حضرت علی گئے، ادھر سے انہوں نے اپنا ایک آدمی بھیج دیا، اتفاق سے اس کی شکل و صورت ان سے ملتی جلتی تھی نہیں،
ہمیں یہ تو مثالی مسلمان تھے، پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، تو پکڑا گیا۔ جب پکڑ لیا مسلمانوں نے تو اس سے پوچھا کہ تمہاری تعداد کیا ہے؟ تو جنگ سے پہلے کوئی تعداد اور تیاری نہیں بتائی جاتی ہے، جنگ تو دھوکے کا نام ہے نا۔ اس نے نہیں بتائی تو صحابہ نے اس پہ سختی کی، وہ چلانے لگا، سرکار کے گوش مبارک تک چلانے کی آواز پہنچی۔ آپ نے فرمایا کس کی آواز ہے، کون چلا رہا؟ بتایا گیا کہ دشمن کا ایک آدمی ہم نے پکڑ لیا اور ہم اس سے تعداد پوچھ رہے ہیں سختی سے، وہ نہیں بتا رہا ہے۔ تو فرمایا بھائی ہم سختی کے لیے نہیں، ہم تو نرمی کے لیے آئے ہیں، لو میرے پاس لے آؤ، اس کو میں پوچھ لوں گا تعداد۔ تو اس کو پکڑ کے وہ بھائی صاحب سرکار کے پاس لے آئے، تو سرکار نے ایک دم یہ نہیں پوچھا کہ تعداد کیا ہے، پہلے دوسرے سوالات کیے، بھائی تم مکے کے رہنے والے ہو کہ گاؤں کے رہنے والے ہو، کس قبیلے کے ہو، کس خاندان کے ہو، ہے نا، تجارت کرتے ہو، مزدوری کرتے ہو، اور تم خوشی سے ہم سے جنگ کرنے آئے ہو، یا سرداران مکہ کے دباؤ میں آؤ۔ دباؤ میں بھی تو کام ہوا کرتے ہیں، دباؤ میں تو آج کل تو دباؤ، تو اس نے سوالوں کے جواب دے دیے۔ تو میں 10 اونٹ ذبح ہوتے ہیں بھائی، یہ جواب جیسے اس نے دیا تو سرکار نے فرمایا اسے واپس کرو، اس کے لشکر میں بھیج دو۔ اسے بھیج دیا، ہے نا۔ سرکار سے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ پہ قربان، وہ آپ کے ہاتھ لگ گیا تھا، آپ تو تعداد پوچھی نہیں، کہا تعداد بتا کے چلا تو گیا، کہا ہم تو نہیں سمجھے، کہا اس نے کہا کہ ایک وقت میں 10 اونٹ ذبح ہوتے ہیں اور ایک اونٹ کو 100 آدمی کھاتے ہیں، تو تعداد 1000 ہے۔ اور جیسے ہی آمنے سامنے سبحان اللہ، ادھر کر ظلم کے ہاتھوں سے شمشیریں نکل آئی، ادھر بھی کاتب قدرت کی تحریریں نکل آئی۔ جو آقا نے فرمایا وہ دنیا نے دیکھ لیا کہ ادھر 313 کھڑے تھے اور ادھر 1000 کھڑے تھے۔ یہ ہے، ہم تو حکمت کے نام پہ لٹ لیے پھر رہے ہیں، برداشت کا مادہ ہی ختم ہو گیا، ہر وقت لڑائی، ہر وقت جھگڑا۔ میں کچھ حکمت سے بھی کام لو، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ بہرحال ٹائم کی طرف اشارہ کر دیجیے گا، مجھے کچھ اندازہ نہیں ہوتا ہے۔ ربیع الاول کی خصوصیت یہ ہے کہ اسی مہینے میں سرکار کی آمد ہے اور اسی مہینے میں آپ کا وصال ہے، بلکہ ایک روایت کے روح سے 12 ہی کو جلوہ گری اور 12 ہی کو پردہ، ہے نا۔ خوشی کا اظہار کرو یار، افسوس کی کیا بات ہے۔ اب میں اسی مہینے میں سرکار کی ولادت، اسی مہینے میں وصال، تو بعض لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ مولانا یہ سنی لوگ جو ہیں حضور کے آنے کی خوشی تو مناتے ہیں، جانے کا غم نہیں مناتے، ہے نا۔ سوال تو بظاہر بڑا معقول ہے مگر اندر سے نامعقول ہے نا۔ آپ سمجھے سوال؟ نہیں سمجھے تو پھر میں دوبارہ بولتا ہوں، اور دوبارہ بھی نہیں سمجھے سہ بارہ، میں اسی سوال کو دہراتا رہوں گا اور اس کے بعد جلسہ ختم۔ ارے بھائی، ارے وہ یہ پوچھتے ہیں کہ اسی مہینے میں سرکار کی آمد ہے، اسی مہینے میں آپ کا وصال ہے، بچہ بھی مرتا ہے اس کا غم، سرکار تو باعث تخلیق کائنات، انبیاء کے سردار، تو سرکار کے وصال کا آپ غم نہیں مناتے، آنے کی خوشی تو مناتے ہیں۔ مجھ سے بھی ایک صاحب نے مطلب یہ ناگپور میں سوال کیا، تو میں نے تو الزامی جواب دیا، میں نے کہا بھیا ایسا ہے، کام تقسیم کر لو، خوشی ہم منائے لیتے ہیں، غم تو منا لے، دونوں کام یار ہم سے لینا چاہ رہا، خود کچھ کرنا ہی نہیں چاہ رہا۔ ایک صاحب ہم سے کہنے لگے 11ویں کیا 11 کو ضروری ہے، میں نے کہا تو 12 کو نہ 11 کو کر رہا نہ 12 کو، سارا کام ہم سے، تو یہ تو الزامی جواب۔ اب جو اس کا صحیح جواب ہے وہ پیش کرتا ہوں۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، جانے والے کا غم اس کا منایا جاتا ہے جو جانے کے بعد مردہ ہو، سرکار تو جانے کے بعد بھی زندہ ہیں، حیات النبی ہیں، اور زندے کا کوئی غم نہیں منایا جاتا۔ ہاں حیات النبی ہیں، امت کے اعمال اور احوال سے واقف ہیں۔
مردے پر اس لیے آنسو بہائے جاتے ہیں کہ اس کا زندوں سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے، مگر سرکار کا معاملہ ایسا نہیں ہے، پردہ ضرور ہو گیا ہے مگر امت سے تعلق آج بھی قائم ہے۔ یہ تعلق نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ ادھر سے نمازوں میں سلام جا رہا ہے، ادھر سے سرکار کی طرف سے جواب آ رہا ہے، ادھر سے درودیں جا رہی ہیں، ادھر سے دعائیں آ رہی ہیں، ادھر سے فریاد کی جا رہی ہے، ادھر سے امداد۔ امت کا اجماعی عقیدہ حیات ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون۔ خود سرکار فرماتے ہیں انبیاء قبروں میں زندہ ہیں، وہ زندگی کی پہچان یہ ہے کہ وہ قبروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ تو مردہ پڑھے گا کہ زندہ؟ میں نے سن 87 میں جب پہلا حج کیا تو ایک عرب کی دکان پہ گیا، بڑا خوبصورت بڑا حسین کپڑا بیچتا تھا وہ، تو میں اس کے چہرے کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ میں نے یہ سوچا کہ یار اس کا چہرہ اچھا ہے تو دل بھی اچھا ہو، تو میں نے کہا یا شیخ انظر الیہ، اس نے کہا قل، میں نے کہا ذرا میری طرف دیکھیے، اس نے کہا فرمائیے۔ میں نے کہا ما تقول فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حی اللہ، سرکار کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، وہ زندہ ہیں کہ نہیں؟ تو میرا سوال سن کر وہ رونے لگا۔ میں سمجھ گیا مطلب یہ کہ عقیدے کا اچھا ہے، اور آہ سرد بھر کر اس نے جو جملہ کہا وہ سنیے، سبحان اللہ۔ کہتا ہے کہ تمہارا عقیدہ تو یہ ہوگا کہ سرکار کا بدن زندہ ہے، اور میرا عقیدہ یہ ہے کہ جس مٹی پر یہ بدن رکھا ہوا ہے وہ مٹی بھی زندہ ہے۔ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہمارے دوست اجمل کہتے ہیں کہ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں مدینے کی بات کرتے ہیں۔ ابھی نہ چھیڑ صبا سن بولو گلاب کی بات کہ ہم نبی کے پسینے کی بات ہے۔ جو مردہ دل ہیں نہیں قائل حیات نبی، جو زندہ دل ہے وہ جینے کی بات کرتے ہیں۔ جو مردہ دل ہیں نہیں قائل حیات نبی، جو زندہ دل ہے وہ جینے کی بات کرتے ہیں، جینے کی بات کرتے ہیں۔ 1400 برس کی تاریخ یہ بتاتی ہے، 1400 برس کی، کہ سرکار نے خواب میں تشریف لا کر اپنے چاہنے والوں کا حال پوچھا ہے اور ان کی پریشانیاں دور فرمائی۔ ایک نام لیتا ہوں جس کو سنی اور دیوبندی دونوں مانتے ہیں، وہ ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ان کے والد ہیں شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی۔ شاہ ولی اللہ اپنی کتاب انفاس العارفین میں لکھتے ہیں اپنے والد کے تعلق سے کہ میرے والد جو تھے سرکار کے بہت مشہور عاشق تھے۔ ہر سال 12 ربیع الاول کو، ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ ہر سال 12 ربیع الاول کو سرکار کی ولادت کی خوشی میں کھانے کا اہتمام کرتے تھے، یعنی خود ہی نہیں دوسروں کو کھلایا کرتے تھے، ہے نا۔ وہ کہتے ہیں شاہ صاحب انفاس العارفین کے حوالے سے کہ ایک مرتبہ ربیع الاول تنگی میں آ گیا۔ تنگی کا مطلب ان کے پاس پیسے نہیں تھے، انہیں بڑا افسوس تھا، تو کہیں سے کچھ چنے حاصل کیے۔ چنے سمجھ گئے؟ مہاراشٹر میں تو پھٹانے بولتے ہیں، تو میں یہاں بھی پھٹانے، مجھے اس کا بھی ترجمہ پوچھنا پڑے گا، ہے نا۔ تو چنے سمجھ گئے آپ؟ میں چنے بولوں گا، پھٹانے نہیں، ہے نا۔ پھٹانے یاد کرنے کے لیے چھٹی نکالتا۔ ارے بابا، چنے حاصل کیے، سامنے رکھے، کون لکھ رہا ہے؟ آپ دیوبندی جس کو مانتے ہیں، ہندی تو مانتے ہی، کا سامنے رکھے چنے، کچھ پڑھا، پھر ایصال ثواب کیا، تقسیم کر دیے۔ رات کو جب سوئے تو مقدر جاگا۔ انہوں نے سرکار کو خواب میں دیکھا کہ میرے چنے سرکار کے سامنے رکھے ہوئے، وہ سرکار بڑی پسندیدگی سے اس کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور بھی بڑے بڑے قیمتی اور لذیذ کھانے رکھے ہیں۔ تو کسی نے اٹھ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ کھانا تو یمن سے آیا، یہ شام سے آیا، یہ مصر سے آیا، ہے نا، یہ چنے کہاں سے آ گئے؟ گویا اس نے چنوں کو حقارت سے دیکھا، ہے نا، چنے کہاں سے؟ ہمیں آپ ہی کے دسترخوان پر اگر مرغن غذائیں ہوں، ہے نا، اور کچھ چنے بھی رکھ دے، یہی پھٹانے،
تو آپ بھی سوال کرو گے بھائی یار یہ کہاں ریشم میں ٹانٹ کا پیمن. نہ صورت دیکھی جاتی ہے نہ دولت دیکھی جاتی ہے، یہاں تو چاہنے والوں کی نیت دیکھی جاتی ہے. ہاں، نیت پر اسلام نے ہر چیز کو ڈیپینڈ کیا. نیت اچھی تو عمل اچھا، یعنی ثواب مل جائے. عمل کتنا ہی اچھا ہے، اگر نیت خراب ہے تو منہ پر مار دیا جائے گا. اور میں علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں یہ میری اصلاح کریں گے کہ قیامت کے دن جو فیصلہ ہوگا وہ اعمال کی بنیاد پر نہیں، نیتوں کی بنیاد پر. سفیدے سے کیے تھے. ہمیں ادھر ادھر بھی ہونا پڑتا. میرے بھائی بٹن والے مائک کا انتظام آئندہ سال، یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں آئندہ سال کے لیے مدعو کر رہا ہوں اپنے آپ کو، نہیں، ایک کبھی کبھی پیچھے بھی دیکھنا پڑتا ہے نا، ورنہ وہ اسی کا پابند ہو جائے مطلب یہ تو ڈاکٹر کی ضرورت پڑ جائے گی. ہماری نیت خراب ہے تو سر جھکانا بھی مسجد میں عذاب ہے. کیا پتا نماز پڑھنے آیا چپل چورانے آیا. اور اگر نیت اچھی ہے تو مسکرانے پہ بھی ثواب ہے. حضرت عثمان غنی کو کسی نے دیکھا تنہا ایک جگہ مسکرا رہے ہیں. پوچھا امیر المومنین جب کوئی مذاق کرنے والا نہیں ہے تو تنہا کیوں مسکرا رہے ہو؟ تو داماد رسول نے کہا کہ میں نے اس مقام پر اپنے نبی کو مسکراتے ہوئے دیکھا ہے. سرکار کیوں مسکرائے؟ سرکار جانے. عثمان کا کام تو سنت ادا کرنا ہے. سرکار وہ اسلام لے کر آئے کہ سر جھکانا بھی ثواب اور مسکرانا بھی. سب جانتے ہیں. ایک اسکول کا ماسٹر پوچھ رہا تھا اپنے ایک اسٹوڈنٹ سے کہ تمہارے ابو کیا کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا ڈاکٹری کرتے ہیں. دوسرے سے پوچھا تمہارے ابو کیا کرتے ہیں؟ کہا وکالت کرتے ہیں. تیسرے سے پوچھا ارے بیٹے تمہارے ابو کیا کرتے ہیں؟ کہا جو امی کہتی ہیں وہی کرتے ہیں. اتنی بڑی فرمانبرداری ہے نا. اس کا مقام اپنی جگہ، آپ کا مقام اپنی جگہ. اللہ رحم فرمائے. امام غزالی جو امت کے مجدد ہیں، جس طرح ہمارے اعلیٰ حضرت مجدد، ان سے پہلے مجدد امام غزالی مصر میں مذاہب کہ رہ گیا فلسفہ تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی. غزالی کا ذکر کیا. امام غزالی نے اپنی ایک کتاب میں اس روایت کو حدیث، ان کا بھی مقام ہے، مرد کا بھی مقام ہے نا. ثواب کے اعتبار سے دونوں برابر. درجات میں کچھ کمی بیشی ہے. اللہ نے عورت کو نبوت نہیں دی مگر نبی کی ماں تو بنا دیا. مرد کو علی مشکل کشا بنایا، عورت کو فاطمہ الزہرا بنایا. مرد کو نظم بنایا تو اسلام نے عورت کو رابعہ مصریہ بنایا. میرے بزرگوں اور بھائیوں، امام غزالی نے لکھا ہے حدیث کے حوالے سے کہ اگر شوہر سفر سے تھکا، ہاں تو وہاں سے دور سے آ رہا ہے تھکا ہارا، پانی کی ضرورت، 70,000 کو آواز پہنچا سکتے ہیں تو میں بھی تو ان کا غلام ہوں. 200-400 کا کام تو میں بھی کر دوں. مگر جب یہ ہے تو اس سے فائدہ اٹھانا. کرایا جائے گا نا اس کا، یا یہ بھی چندے میں آگے. ارے یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، دامن میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا، سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہو ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. وہ ملتی نہ اگر بھی حضور آپ کے در سے، اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہو. سر میں نے جملہ معتزلہ کے طور پر یہ شعر پڑھ دیے، پھر وہیں آ رہا ہوں. تو میں کیا عرض کر رہا تھا
ہاں وہ شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ سرکار کے سامنے چنے رکھے ہوئے تھے، اور جب کسی نے کہا کہ چنے کہاں سے آ گئے تو سرکار نے فرمایا کہ ولی اللہ کے والد عبد الرحیم نے بھیجے ہیں ہندوستان سے۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ سرکار کی زبان پر ہمارے ملک کا نام آ گیا۔ ہندوستان سے بھیجے کس نے؟ سب امتیوں کو جانتے ہیں۔ اچھا ہاں، یہ بس سمجھنا، اللہ نے محبوب کو وہ علم دیا ہے، رہتے ہیں مدینے میں زمانے کی خبر ہے۔ اسی وجہ سے سیماب اکبر آبادی کا ایک شعر پڑھتا ہوں میں، سبحان اللہ۔ سیماب ایک استاد آدمی تھا، مر گیا، مسلک کا بہت اچھا تھا، کہتا ہے کہ خراب ہو نہ کہیں نامہ عمل سیماب، خراب ہو نہ کہیں نامہ عمل سیماب، اسے جناب رسالت میں آپ دیکھیں گے۔ یعنی قیامت میں یہ ہمارا اعمال نامہ سرکار کے سامنے پہنچے گا، تو سرکار کو خوش ہونا چاہیے نا، نہ کہ سرکار کو رنج پہنچے۔ امتی اور سرکار کی کو رنج پہنچائے، ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ خیر کوئی بات نہیں ہے، آئندہ احتیاط برتیں گے۔ آپ جن تقریروں کا مزاج رکھتے ہیں وہی ہوں گے انشاءاللہ آئندہ۔ یہی شاہ صاحب کہتے ہیں، شاہ ولی اللہ، کہ میرے والد شاہ عبد الرحیم جلیل القدر محدث تھے، معقولات کے ایک طرح سے امام تھے، وہ بیمار ہو گئے، بچنے کی کوئی امید نہیں، وہ دور ترقی تو تھا نہیں۔ جب زندگی سے مایوس ہو گئے تو شاہ عبد الرحیم بیان کرتے ہیں، یہ واقعہ بڑے بڑے علماء نے لکھا کہ ایک دن سرکار خم میں تشریف لائے، کہاں مدینہ کہاں دلی، ہے نا، اور آتے کے ساتھ ہی فرمایا کہ میرے بیٹے عبد الرحیم تیرا حال کیا ہے، تیرا مزاج کیا ہے، اور یہ فرما کر شاہ عبد الرحیم کو سرکار نے اپنی آغوش میں بھیج لیا۔ تو اس شفقت و محبت پر، نوازش پر شاہ عبد الرحیم اتنا روئے سرکار سے لپٹ کر کہ سرکار کا دامن پہ آنسوؤں سے تر پر۔ اور شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں سرکار کی گود میں تھا، سرکار کی ریش مبارک میرے چہرے پہ تھی، ہے نا، تو میرے دل میں خیال آیا کہ کاش سرکار کی ریش مبارک کے اگر 2 بال بھی مجھ کو مل جائیں تو دنیا و ما فیہا سے بہتر ہو جائے، ہے نا۔ تو سوچ ہی تو رہے تھے، مگر سرکار مطلع ہو گئے اس خیال پر، اور ریش مبارک پہ آپ نے ہاتھ پھیرا، اور اس کے بعد 2 بال شاہ عبد الرحیم کو دے دیے۔ اور شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ تو خواب ہے، کیا یہ چیز جو خواب میں دی جا رہی ہے مجھے بیداری میں بھی مل جائے گی؟ تو سرکار نے فرمایا ہاں تجھے بیداری میں بھی مل جائے گی۔ سمجھے، سرکار تشریف لے گئے، ہے نا، بال تکیے کے نیچے رکھ دیے تھے، بھول گئے، تو بڑا افسوس ہوا، چراغ جلایا، تاریکی تھی، اور بھائی کہاں گئے؟ تو پھر قنوت کی تاریخ ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ پھر سرکار خواب میں تشریف لائے، ارے فرمایا عبد الرحیم تو نے تکیے کے نیچے رکھ دیے تھے، تکیے کو اٹھا کر دے، بال تو وہاں رکھے ہوں گے۔ تو سرکار کے نزدیک بھی ان تبرک کی اہمیت تھی۔ اسی وجہ سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وقت وصال یہ فرمایا تھا کہ میرے پاس سرکار کے منہ مبارک ہیں، میں اس لیے امیر معاویہ کا ذکر کر رہا ہوں کہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ ارے میں یہاں دلی کی باتیں کر رہا ہوں، مطلب یہ تو آؤ جن کو تم مانتے ہو اور ہم بھی مانتے ہیں اور ہم سے زیادہ تم ان کی حمایت کرتے ہو، وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب دمشق میں وقت وصال آیا، سمجھے، تو فرمایا تھا آپ نے، تاریخ تبری اٹھا کر دیکھو جو 20 جلدوں میں ہے، امیر معاویہ نے کہا تھا سبحان اللہ کہ میرے لیے کفن کا کوئی انتظام مت کرنا، میں نے زندگی میں کفن کا انتظام کر لیا ہے۔ کہا کیا کر لیا ہے؟ کہا میرے پاس سرکار کے 3 کپڑے ہیں، مجھے اسی میں کفن دے۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ قمیص ہے، چادر ہے، تہمد ہے،
وہ پیمن بھی لگے ہوئے تھے اس میں، مگر امیر معاویہ سے پوچھو کہ ان کی اہمیت کیا ہے؟ کہا اور کوئی وصیت؟ تو حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ ہاں 2 تبرک میرے پاس اور ہیں۔ سرکار کے وصال کے 50 سال کے بعد ان کا وصال ہوا، تو گویا 50 سال تک سرکار کے کپڑوں کی حفاظت کرتے رہے، جان سے زیادہ حفاظت کی، تبھی تو محفوظ رہے ہیں۔ ارے بولتے کو نہیں ہو؟ ہاں، جب تک میں تقریر ختم نہیں کروں گا تم جا نہیں سکتے یہاں سے۔ اچھا ہاں، اس لیے بس ہماری تائید کرتے رہو۔ کہا میرے پاس سرکار کے ناخن مبارک بھی ہیں۔ ناخن سمجھ گئے؟ یہ کیا بولتے ہیں آپ کے یہاں؟ ناخن کٹر نہیں یار، تو ناخن کٹرتا ناخن، تو وہ میرے پاس ناخن بھی ہیں۔ اور فرمایا کہ تیسرا تبرک سرکار کے منہ میں مبارک بھی ہے۔ تو وہ 50 سال سے ان تبرکات کی امیر معاویہ رہے، اور فرمایا کپڑوں میں کفن دینا اور پیشانی پر ناخن رکھ دینا، ہائے ہائے، اور منہ مبارک جو ہے میری آنکھوں پہ رکھ دینا۔ دل کی بوند ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے، وہ کرم کی گھٹا گیس ہوئے مشک سا، لک گئے ابر رحمت پہ لاکھ۔ اور آخری جملہ سارا اسلام مسواک میں، سمجھے صاحب، اور چلت پھرت میں سمیٹنے والوں ذرا یہ بھی دیکھو سبحان اللہ کہ آخری جملہ حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ جب میں سرکار کے تبرکات سے آراستہ ہو کر خدا کے حضور پہنچوں گا تو خدا مجھے معاف کر دے گا۔ خیر سرکار تو تشریف لے گئے، منہ مبارک بیداری میں ان کو مل گئے۔ کسی نے شک ظاہر کیا، ارے نہیں یہ تو خواب کی بات، نہیں نہیں نہیں، یہ سب یہ آپ سرکار کی طرف منسوب غلط کر رہے ہیں، یہ آپ ہی۔ تو آپ نے فرمایا ٹھہر، ابھی پتہ چل جائے گا کہ میرے ہیں کہ سرکار کے منہ مبارک ہیں۔ اندر مکان میں بات ہو رہی تھی۔ شاہ عبد الرحیم دہلوی علیہ الرحمت والرضوان جب دھوپ نکلی ہے نا، تو ان منہ مبارک کو دھوپ میں لے کے بیٹھ گئے، فوراً آسمان پر ابر کا ٹکڑا آیا۔ توبہ کی کہ میں سمجھ گیا کہ یہ سرکار ہی کے منہ مبارک۔ حضرات دنیا کتنی بھی ترقی کر لے، میں بتا رہا ہوں آپ کو، سرکار سے آگے نہیں نکل سکتی، سرکار ہی آگے رہیں گے، قدرت نے آگے رکھا ہے نا۔ آپ خواب میں مجھے کچھ دے دیں، میں آپ کو کچھ دے دوں۔ مثلا آپ مجھے 10,000 روپے دے دو، گھبرانا مت، ہے نا۔ مثال میں اپنی مثال کی حیثیت سے 500 روپے دے دوں، سمجھے؟ تو کیا صبح کو بستر پر وہ 10,000 اور 500 نظر آ جائیں گے؟ 5 منٹ کا مشورہ دیتا ہوں، وہ مشورہ کر لیجیے، بتائیے۔ ارے بھائی خواب میں آپ مجھے 10,000 دے دو، میں آپ کو 500 روپے دے دوں، تو بتائیے محترم صبح کو وہ 10,000 مجھے مل جائیں گے؟ میرے 500 آپ کو مل جائیں گے؟ خواب میں تو جنگیں بھی ہو جاتی ہیں، خون بہ جاتا ہے، بستر پہ ایک قطرہ بھی نہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ مگر سرکار کے خواب پر اپنے خواب کو قیاس مت کرنا۔ 1400 برس کی تاریخ بتاتی ہے کہ سرکار نے خواب میں جس کو جو عطا کر دیا وہ صبح کو بھی سر پر نظر آ گیا۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے سر و صدور میں لکھا، ایک عظیم اور مسلم شخصیت، کہتے کہ 2 بھوکے سرکار کے روزے پہ آئے مدینے میں، وہ 3 دن سے بھوکے تھے، جان پہ بنائی۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم آپ پہ قربان، یہ تو آپ کی شان رحمت کے خلاف ہے کہ مدینے میں کوئی بھوکا رہے، جہاں آپ جیسا سخی آرام کر رہا ہے۔ وہ یہ شکایت کر ہی رہے تھے کہ ان کو نیند آ گئی، خواب میں سرکار آ گئے۔ آپ کے ہاتھوں میں 2 روٹیاں تھیں، ایک کو دے دی، دوسرے کو، تو یہ چونکہ بھوکے تھے ہے نا،
بڑے خوش ہوئے، مارے خوشی کے جو آنکھ کھلی سمجھے تو دونوں روٹیاں موجود تھیں، ایک ایک کے ہاتھ میں، دوسری۔ یہ ہے سرکار کا خواب کہ ترقی 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 ترقی، کان پکا دیے ترقی، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے علاوہ کیا ترقی؟ بولو یہ ہے ترقی کیا؟ ابے یہ ہے ترقی۔ بڑے بڑے استاد اور معلم موجود، کیا کوئی استاد اور معلم ایسا ہے کسی اسکول اور کالج میں کہ بچے کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اس کے علم میں اضافہ کر دے، اگر 5واں ہے تو 6 کر دے؟ ایسا ہے کیا؟ ایسے منحوس ہاتھ تو بہت مل جائیں گے کہ وہ 5واں بھی غائب کر دیں، سمجھے؟ مگر ایسا کوئی ہاتھ ہم کو نظر نہیں آ رہا، ورنہ اگر ایسے ہاتھ آ جائے تو پھر نہ اسکول کی ضرورت، نہ کالج کی ضرورت، نہ یونیورسٹی۔ لڑکے جائیں گے سینے پہ ہاتھ رکھوائیں گے، ڈگری ہولڈر، نہ کوئی نیٹ کا مسئلہ، نہ MBBS، سب ختم، کاکروچ بھی ختم۔ کیڑے مکوڑے۔ میرے بزرگ اور بھائیوں، مگر آؤ سرکار کا کمال دیکھو، ہائے ہائے، یہ ہاتھ سرکار کا معجزہ تھا۔ حضرت علی سے فرمایا سرکار نے کہ میں تم کو یمن کا قاضی بنا کر بھیج رہا ہوں، جاؤ وہاں جا کر فیصلہ کرو۔ قاضی کا مطلب خالی نگاہ پڑھانے والا نہیں، وہ جس کو انگریزی میں جج بولتے ہیں، جاؤ وہاں مقدمے کا فیصلہ کرو۔ کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ پر قربان ہو جاؤں، میرے پاس علم بھی کم ہے، میری عمر بھی کم ہے، تجربہ بھی کم ہے، کسی اور کو بھیجیے۔ تو سرکار نے فرمایا نہیں، اللہ کو یہی منظور ہے کہ ابو طالب کا بیٹا علی یمن کا قاضی بن جائے۔ آؤ میرے قریب آؤ، تمہاری جو شکایت ہے وہ دور کرتا ہوں۔ تو حضرت علی فرماتے پھر سرکار کے قریب ہوا تو سرکار نے کچھ پڑھا وڑا نہیں، یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ آج کا رواج ہے نا کہ دعا کی درخواست کرنا، کہنا ہے کچھ نہیں، دعا کی درخواست تیرے باپ کے نوکر، سمجھے ہے نا؟ کوئی دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے سرکار نے، جو کچھ پڑھا نہیں۔ سبحان اللہ، اس کی ضرورت ہی کیا تھی؟ سرکار کا تو ہاتھ ہی ایک معجزہ تھا۔ سبحان اللہ۔ قریب جب آئے تو سرکار نے حضرت علی کے سینے پر، علی فرماتے ہیں کہ میرے سینے پہ جو ہاتھ رکھا تو میرا سینہ علم کا گنجیلا بن گیا، اور مجھے کبھی فیصلہ کرنے میں کوئی دشواری نہیں۔ یہ ہاتھ کتنے کمال رکھتا تھا؟ میرے سامنے بہت سی حدیثیں آ رہی ہیں۔ ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ پر قربان، میرے سر میں درد رہتا ہے، اور مجھے درد کی تو اتنی پرواہ نہیں، عرب تو بہادر لوگ تھے، آج کے عربوں کو قیاس مت کرنا، ان سے بڑا بزدل تو کوئی نہیں ہے، ان کی وجہ سے دنیا کے مسلمان ذلیل ہو گئے، ہے نا؟ یا رسول اللہ یہ میرے سر میں درد رہتا ہے، وہ مجھے درد کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مگر میں جب سجدے میں جاتا ہوں نماز میں تو درد بڑھ جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کوئی پہاڑ میرے سر پہ آ کے رکھا۔ تو سرکار کو نماز تو عزیز تھی، آنکھوں کی ٹھنڈک تھی نا، تو سرکار نے کچھ پڑھایا نہیں، دعا بھی نہیں کی، اپنا دستے مبارک ان کے سینے پر رکھ دیا، وہ ان کے ماتھے پہ رکھ دیا۔ تو شاہ عبد القادر برائیوی لکھتے ہیں، تاج الفہول جن کو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ اسی وقت ہاتھ رکھتے ہی ان کے پیشانی کا جو درد تھا وہ دور ہو گیا۔ چلو دور ہو گیا کوئی بات نہیں ہے نا، مگر ان کے سر میں یہ کمال پیدا ہو گیا کہ جو درد والا اپنے سر کو ان کے سر سے ٹکرا دیا کرتا تھا اس کا درد بھی دور ہو جائے گا۔ خود رہبر اوروں کے رہبر بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اور یہی سرکار کا ہاتھ حدیثوں میں آتا ہے، حدیث شریف میں آیا، حدیث شریف میں ہمیں تو حدیث شریف میں یہی تھوڑی آیا کہ یہ پڑھو تو یہ ثواب، یہ بھی تو حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب مدینے میں کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو سرکار کا ہاتھ اس کے سر پر رکھوانے کے لیے مدینے کے مسلمان سرکار کے پاس پہنچتے تھے، یا رسول اللہ ہاتھ رکھ دیجیے، تو آپ ہاتھ رکھ دیا کرتے تھے۔ مگر روایتوں میں یہ آتا ہے کہ جس بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا وہ بوڑھا ضرور ہو گیا مگر سر کے بال کالے ہی رہے۔ بھیا خواب میں سرکار نے جس کو جو دے دیا وہ نظر آ گیا۔
امام بوصیری مصر کے مشہور عالم ہیں، اہل علم جانتے ہیں وہ کس پائے کے تھے، فالج کے شکار ہو گیا، دکھایا طبیبوں کو اچھے نہیں ہوئے، زندگی سے مایوس ہو گئے، تو سرکار کی شان میں بڑے قصیدے لکھے انہوں نے۔ یہ قصیدہ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں اس کا نام ہے قصیدہ بردہ، چادر کا قصیدہ۔ یہ چادر کہاں سے آ گئی؟ تو بات یہ ہے کہ انہوں نے، اب دیکھیے اس زمانے کے مسلمانوں کا عقیدہ، مصر میں رہتے تھے، مصر ہی سے مدینے کی طرف رخ کر کے سرکار سے کی شان میں قصیدہ لکھا، اور اس میں یہ گزارش کی کہ یا رسول اللہ آپ اللہ کے حبیب بھی ہیں اور ہم امتوں کے طبیب بھی تو ہیں، تو میں کس سے علاج کروں آپ کے ہوتے ہوئے؟ آپ بھی توجہ فرمائیے، قصیدہ لکھ دیا ہے نا۔ فالج کا مریض بڑا مجبور، کروٹ بھی نہیں لے سکتا ہے نا، رات کو جب سوئے تو مقدر جاگا کہ ان کے خواب میں سرکار مدینے سے تشریف لے آئے، صحابہ ساتھ میں ہیں ہے نا، مجبور جہاں جانے سے جبریل کا پر ہے، اس سے بھی کہیں آگے محمد کا گزر ہے، ان کے لب اعجاز میں اب بھی یہ اثر ہے، وہ رات کو کہہ دے کہ سحر ہے تو سحر ہے، اللہ نے محبوب کو وہ علم دیا ہے، رہتے ہیں مدینے میں زمانے کی خبر ہے۔ قصیدہ مصر میں لکھا گیا، فریاد مصر میں کی گئی، سرکار کو خبر ہو گئی، خواب میں آ گئے، اور آتے کے ساتھ ہی فرمایا کہ تم نے ہماری شان میں جو قصیدہ لکھا ہے وہ ذرا ہم کو پڑھ کر تو سناؤ۔ اس سے بڑی شاعر کی معراج کیا کہ جس کے لیے لکھا وہ سننے کے لیے آ گیا۔ تو انہوں نے لیٹے ہی لیٹے قصیدہ پڑھنا شروع کیا، فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا، تو میں وہ قصیدہ نہیں سنا تھا، اس کے ترجمے میں مطلب ہی دو بن جائیں گے، بڑی بڑی شرح اس کی لکھی گئی ہے۔ تو وہ یہ قصیدہ پڑھ کے سنا رہے تھے اپنا ہے نا، اپنی نعت شریف، وہ سرکار اپنا دست مبارک ان کے جسم پر پھیر رہے تھے ہے نا۔ ادھر قصیدہ مکمل ہوا، ادھر سرکار نے جب اپنا ہاتھ اٹھایا تو ان کے بدن پر فالج کا کوئی اثر نہیں تھا، مگر یہ خواب ہی کی تو بات ہے نا۔ سرکار نے بطور انعام ایک یمنی چادر بھی عطا فرمائی۔ ہاں، آج جو وہ تقریر کے دوران مقرر اور شاعر کو انعام دیا جاتا ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی سرکار کی سنت ہے۔ بولو، سرکار اگر چادر دے سکتے ہیں تو ان کے غلام 10-20 روپے نہیں دے سکتے، اس سے آگے کی بات کر سکتے ہیں۔ چادر تشریف لے گئے، ان کی جب آنکھ کھلی تو چادر ان کے سرانے رکھی ہوئی ہے نا، بدن پر فالج کا کوئی اثر نہیں، مکان خوشبو سے معطر، تندرستوں کی طرح گھر میں دوڑ رہے تھے ہے نا، دروازے سب بند، تو گھر کی عورتوں کو حیرت ہوئی کہ یہ بڈھا تو پھر زندہ ہو گیا، سمجھے، ارے کون حکیم آیا، کون طبیب آیا، تو نگاہوں کو پڑھ لیا انہوں نے، عورتوں سے کہا حکیم نہیں آیا، مدینے سے رسول کریم آئے تھے، طبیب نہیں آیا، خدا کا حبیب آیا تھا، وہ مجھے اچھا کر گیا، تو میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے میں اپنے ان دوستوں سے ملاقات کروں گا جو میرے مرنے کا انتظار کر رہے تھے، میں ان سے یہ کہوں گا، سمجھے، کہ تم پہلے مجھے سرکار اچھا کر کے گئے ہے نا۔ ابھی جا رہے تھے دوستوں کو بتانے کے لیے چادر کا واقعہ، اپنے اچھے ہونے کا واقعہ، ایک عالم دین کھڑے تھے راستے میں، وہ صاحب نظر تھے، یعنی صاحب کشف کے لیے، صاحب کرامت کے لیے، کشف کا بھی ترجمہ کرنا پڑے گا، ہم اس دور سے گزر رہے ہیں آج کل کہ ہمیں اردو کے ترجمے کرنا پڑے گا، سمجھے صاحب، اردو کی تفسیریں لکھنے پڑے۔ تو وہ ایک عالم دین کھڑے تھے، ارے کہا آپ بوصیری کہاں جا رہے ہو یار؟ تو انہوں نے کہا کہ رات جو مجھ پر نوازش ہوئی، سرکار تشریف لائے اور مجھے اچھا کر گئے، تو میں یہ قصہ سنانے کے لیے اپنے ان دوستوں کے پاس جا رہا ہوں جو میرے مرنے کا انتظار کر رہے تھے۔ تو وہ عالم دین بولے، عالم دین کہنے لگے کہ ارے بھائی ایسا ہے، قصہ تو تم انہیں سنا دینا، مگر وہ چادر تو مجھے دکھا دو جو سرکار دے کر گئے تھے۔ جائیں گے مجھ سے چھپ کے وہ ایسے کہاں کے ہیں، جلوے میری نگاہ میں کونوں بکا کے۔ کہا یار تجھے کہاں سے معلوم ہو گیا کہ چادر بھی دی تھی؟
کہا رات جب تم سرکار کو قصیدہ سنا رہے تھے تو سرکار کے پیچھے تو میں بھی کھڑا ہوا تھا. سرکار بولے تنہا نہیں جاتے ہیں، غلاموں کو ساتھ لے کر جاتے ہیں. بادشاہ وقت کو جب قصیدے کا علم ہوا تو اس نے اپنے پاس قصیدہ منگوا کے پوری قلم رو میں اعلان کرایا کہ جو فالج کے مریض ہیں وہ اس قصیدے کو پڑھا کریں، اللہ نے چاہا تو ان کو شفا مل جائے گی. میرے بزرگوں اور بھائیوں، دنیا کتنی ہی ترقی کر لے، سرکار سے اور ان کے غلاموں سے آگے نہیں بڑھ سکتا. جی آپ ایک وقت میں ایک ہی جگہ ہیں نا. ارے یہاں ہے تو گھر پہ بھی ہیں کیا؟ نہیں، آپ یہاں ہیں، گھر پہ تو آپ کا دل ہوگا، ہے نا، مگر ہے تو آپ یہیں. آج دنیا نے ترقی کر لی، مگر جس زمانے میں شیخ عبد القادر جیلانی حیات تھے جی، آج بھی قبر میں زندہ ہیں، تو وہ تو ترقی کا دور نہیں تھا. تو آپ ایک وقت میں ایک جگہ اور غوث پاس ایک وقت میں 70 جگہ. دنیا اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر. آپ کتنے ہی طویل القامت صحیح کل طویل نے آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے لمبا کیجئے تو 2 فٹ سے آگے نہیں بڑھے گا. مگر شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ میرا مرید اگر مغرب میں ہے اور میں مشرق میں ہوں اور اس کا سطر کھل جائے تو اللہ نے مجھے وہ طاقت دی ہے کہ ہاتھ بڑھا کر مشرق سے مغرب کے سطر کو ڈال دوں. ہمیں اندازہ لگایا کہ جس کے ہاتھ کا یہ عالم ہے اس کی ذات کا عالم ہے. تو بھائی ہم عید میلاد النبی، ہم تو 12 وفات بھی نہیں کہتے. وفات میں بھی مطلب ہی فوت ہونے کا مفہوم ہے. سرکار تو حیات النبی زندہ ہے. امام غزالی کہتے ہیں کہ جب نمازی سلام کرے السلام علیکہ ایھا النبی پڑھتے کو نہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام بدنی مالی جانی عبادتیں پروردگار تیرے لیے. السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی ہم آپ پر سلام بھیج رہے ہیں، قبول کیجئے. تو سلام اس کو کیا جاتا ہے کہ جو سنتا ہے، مکان کو دیوار کو سلام نہیں کیا جاتا. کبھی آپ آگرے گئے ہیں تو تاج محل کو سلام کیا کیا آپ نے؟ کہا السلام علیکم یا تاج محل. اب سلام اس کو کیا جاتا ہے جو سنتا ہے. تو پروردگار نے یا حیات رکھ دیا کہ میرے نبی کو سلام کرو، ہے نا. اب کوئی یہ کہے کہ یار ہمیں تو جواب کی آواز آ نہیں رہی ہے، تو آپ جواب کی آواز سننے کی طاقت رکھتے نہیں ہو. سمجھے بات؟ چیزیں پوشیدہ رکھی گئی ہیں. ہاں ہے نا، جو تعویذ گنڈے والے یہ شبہ ڈالتے ہیں نا کہ تیرے گھر میں جن ہے، اگر اسی عامل کو جن نظر آ جائیں تو وہ بھی اپنے گھر بار کو لے کر روڈ پہ آ جائے گا. بعض آوازیں بھی پوشیدہ، بعض صورتیں بھی پوشیدہ. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے فتاوی رضیہ میں کہ جب جنازہ اٹھتا ہے اور اس کو اچھی خبر ہوتی ہے تو کہتا ارے دیر مت لگاؤ، جلدی لے چلو جلدی لے چلو. جنت کا مسئلہ ہے. تو سرکار فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس آواز کو چرند پرند تو سنتے ہیں مگر انسان سنے تو بے ہوش ہو جائے. تو آپ سننے کی طاقت نہیں ہے. اسی طرح اگر اس کو جہنم کا ارے کہاں لے جا رہا ہو، ارے کہاں برباد کرنا ہے، ارے کہاں جلانے لے جا رہا ہو، تو سرکار فرماتی اس آواز کو چرند پرند سب سنتے ہیں، اگر انسان سنے تو بے ہوش. نہیں سمجھے آپ بھی یار کسی چکر میں پڑ گئے. امام غزالی خود لکھتے ہیں کہ جب نمازی یہ کہے السلام علیکم آپ پر سلام ہو تو یہ خیال کرے کہ سرکار سن رہے ہیں اور اپنی شان کے مطابق جواب بھی دے رہے ہیں. سبحان اللہ، مسئلہ حل ہو گیا. میرے بزرگوں اور بھائیوں، کیا ٹائم ہو گیا ہے؟ 10 منٹ اور ہے یا نہیں ہے؟ 12:20. اچھا ہے نہیں ہم کچھ تھوڑا سا بعد میں کوئی شکایت مت کیجیے گا کہ صاحب اتنی کمی رہ گئی. ادھر کی کسر ٹائم آپ تشریف لائے،
میں ان کی طرف سے آپ کا استقبال کرتا ہوں. میں یہ مصروف لوگ ہیں, بڑے کام ہیں, پھر بھی یہ تشریف لا رہے ہیں, اسٹیج کو زینت بخش رہے ہیں, جلسے کو کامیاب کر رہے ہیں. اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے, زور سے بولو, اور ان کے فیض کو زیادہ سے زیادہ عام. سبحان اللہ. میں سمجھتا ہوں کہ بڑی قلیل تنخواہوں پہ یہ لوگ دین کا فریضہ انجام دیں. میں نے جس مسجد میں جمعہ پڑھایا, کیا نام ہے اس کا, سرائے مسجد, اس کی آمدنی سن کر تو یار میں حیرت میں رہ گیا, ہے نا. ہمارے اتر پردیش میں بھی 2-4 ہی مسجدیں ہوں گی جیسی یہ ہے, یعنی اتنی آمدنی. پھر میں نے آپ کی تنخواہ کیا ہے تو کہنے لگے 13,000. اب من کا اتنی آمدنی لاکھوں کی, 50 سال سے امام, تو 13,000. تو مجھے اڑیسہ کا ایک قصہ یاد آ گیا. اڑیسہ ایک غریب صوبہ ہے. غریب اس وجہ سے ہے کہ وہاں کے نیتا جو ہیں دلی سے تو مدد آتی ہے, کھا جاتے ہیں, ہے نا. دال بھات کے عادی ہیں, بھپڑے محنت کے شوق. میں اڑیسہ بہت گیا ہوں, اب بھی کبھی کبھی اتفاق. تو ایک مسجد سے گزر رہا تھا, مجھے آگے جانا تھا, عصر کا وقت تھا. میں مسجد میں چلا گیا, اپنا اہل سنت کی مسجد, میں نے دروازے سے اندازہ لگا لیا. تو میں جب اندر گیا تو ایک صاحب اذان پڑھ رہے تھے. اذان پڑھ کے وہ میری طرف پیٹ کر کے بیٹھ گئے. یہ بھی نہ دیکھا, حالانکہ میرا کوئی تعارف نہیں تھا اس سے, نہ میں اس گاؤں میں کبھی آیا تھا. میں تو گزر رہا تھا, گاڑی ہماری باہر کھڑی تھی. میں بہت دیر ہو گئی تو میں نے کہا بھائی آپ کون ہیں اس مسجد میں؟ مؤذن ہیں. بولے نہیں میں امام ہوں. تو میں نے کہا اذان بھی آپ ہی پڑھتے ہیں؟ بولے جھاڑو بھی تو میں ہی لگا رہا ہوں, نالیاں بھی تو میں ہی صاف کر رہا ہوں, مردے بھی میں ہی نہیں لا رہا ہوں. اس نے تو ایک سانس میں نے کتنے کام بتا دیے, مجھے خاموش کر دیا. مجھے شرمندگی ہوئی یار, اس نے مجھے خاموش کر دیا. تو اس کی داڑھی جو تھی 1 مٹھ سے کم تھی. 1 مٹھ تو واجب ہے نا, ہے نا, زیادہ آپ مت رکھو مگر اس سے کم نہیں. تو آدمی جب ہار جاتا ہے نا تو عیب پر نظر جاتی ہے. تو اس نے مجھے خاموش کر دیا. تو میں نے کہا یار آپ اتنی بکراتی چھاڑ رہے ہو, یہ داڑھی تو بڑھاؤ, آپ امام ہو تو. میں نے کہا داڑھی بڑھائیے آپ. تو وہ مجھ سے بولا کہ تنخواہ بڑھائیے. اتنے کام پوچھ لیے, یہ بھی پوچھا کہ تنخواہ کیا ہے. تو میں نے کہا کیا تنخواہ ہے؟ بولے 1100 روپے. تو میں نے کہا میں ابھی صدر سے بات کرتا ہوں, تمہاری تنخواہ بڑھواتا ہوں. مگر ایک بات بتاؤ یار, 20 منٹ ہو گئے اذان کو, کوئی نماز پڑھنے نہیں آیا. تو مجھ سے بولا کہ میں بھی آپ کی وجہ سے رک گیا تھا. اور 1100 اپنی پڑھ لیں تو غنیمت ہے. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے, فضل فرمائے. مطلب یہ اعتراض کرنے کو بہت آگے, سمجھے صاحب, دوسرے حالات بھی تو پتہ لگانا چاہیے کہ کس طرح گزارے کر رہے ہیں. اب آخر میں ایک بات کہتا ہوں, آج مغربی قومیں, ایک لفظ پر غور کرنا آپ, آج کل مقرر کی تقریر کے بعض جملوں کو دوسرے معنی پہنا کر اس کی گرفت کی جاتی ہے, گرفتار کیا جاتا ہے, جیل میں ڈالا جاتا ہے. میں جو بول رہا ہوں سنیے, آج مغربی قومیں اسلام پر یہ الغار کر رہی ہیں, ہے نا. مسلمان فکر مند ہے, مغربی قوموں سے مراد یہ یہود و نصارہ ہیں, ہے نا, جنہوں نے پہلے عراق کو, بعد میں افغانستان کو, پھر شام کو, پھر لیبیا کو, اب ایران کے پیچھے پڑ گئے, ہے نا. یہ دراصل اپنی نظر میں ایران پر یا عراق پر نہیں, اسلام پہ حملے. مسلمان فکر مند ہے کہ یہ دین بچے گا کیسے. تو میں اطمینان کے لیے یہ عرض کیے دیتا ہوں علماء کی طرف سے کہ جس خدا نے یہ دین نازل کیا ہے اسی نے حفاظت کا وعدہ بھی فرمایا, اور وہ آج سے نہیں زمانہ آدم سے حفاظت کر رہا ہے. اسلام 1400 برس پرانا نہیں ہے, اس کا سلسلہ زمانہ آدم سے 1400 برس پہلے تو ہمارے نبی کا ہاتھوں یہ دین مکمل ہوا ہے, ورنہ سلسلہ تو زمانہ آدم سے وہ حفاظت کر رہا ہے اور انشاءاللہ کرتا رہے گا, ہے نا. ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ مٹانے والے مٹتے جا رہے ہیں, مگر یہ دین پوری آب و تاب کے ساتھ باقی ہے.
نمرود مٹ گیا، فرعون مٹ گیا، حامان مٹ گیا، شداد مٹ گیا، یزید مٹ گیا، ہلاکو مٹ گیا، چنگیز مٹ گئے، نپولین مٹ گیا، اسٹالن مٹ گیا، 2-4 اور رہ گئے ہیں، نمبر ان کا بھی آنے والا، مگر اسلام باقی ہے، قرآن باقی ہے، سرکار کا فرمان باقی ہے، غریب نواز کا فیضان۔ تو میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ حفاظت تو آپ خدا پہ چھوڑو، اس دین سے فائدہ تو اٹھاؤ یار، اس دین کے سانچے میں خود کو ڈھالنے کی کوشش کرو۔ یہ دین جو ہے ایک دستور ہے، اس دستور کو نافذ تو کرو اپنی زندگی میں، اس کا نمونہ بن کر تو دکھا دو۔ دنیا تو خود ہی کہنے لگے گی کہ جب مسلمان ایسا ہے تو پیغمبر کیسا رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 2000 برس پہلے عبرانی زبان میں کہا تھا کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ ہر بڑے کی پہچان چھوٹا کراتا ہے، درخت کی پہچان پھل کراتا ہے، باپ کی پہچان بیٹا کراتا ہے، استاد کی پہچان شاگرد کراتا ہے، پیر کی پہچان مرید کراتا ہے، امام کی پہچان مقتدی کراتا ہے، اور نبی کی پہچان امتی کراتا ہے۔ امتی وہ ہے کہ جسے دیکھ کر نبی یاد آئے، نبی کا اخلاق یاد آئے، نبی کی سیرت یاد آئے، نبی کی سیرت بولو بالکل نہیں دیکھنے دوں گا ادھر، ہاں سارا کام میں یہیں سے کر دوں گا۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، شیخ احمد سرہندی کا نام سنا ہوگا، مجدد الفسانی انہی کو کہا جاتا ہے۔ وہی دین کی خاطر کبھی اکبر سے کبھی جہانگیر سے ٹکرائے ہیں، جہانگیر نے سجدہ نہ کرنے کی بنیاد پر گوالیار کی جیل میں ڈال دیا۔ گوالیار کی جیل جو مشہور ہے مجدد صاحب کی وجہ سے۔ اب ایک انگریز لکھتا ہے، پریچنگ آف اسلام ایک کتابچہ ہے، تھوڑی بہت انگریزی ہم کو بھی آتی ہے، وہ لکھتا ہے شیخ احمد کے بارے میں، ان کا نام تھا احمد، مجدد تو لقب ہے، واقعی مجدد تھے۔ کہتے ہیں کہ جب شیخ احمد سرہندی گوالیار کی جیل میں پہنچے تو جتنے غیر مسلم تھے چہرہ دیکھ کر قربان ہو گئے، اور انہوں نے کہا کیا تھا؟ انہوں نے کہا شیخ احمد کو دیکھ کر کہ جب احمد ایسے ہیں تو محمد کیسے رہے۔ میں آپ سے ہی پوچھتا ہوں، ہم بھی تو امتی ہیں، ہمیں دیکھ کر سرکار تو کیا یاد آئیں گے، کوئی شریف آدمی بھی یاد نہیں آتا۔ بولو، اعتراض کرنے کے لیے 2 قدم آگے، کبھی امام پہ، کبھی مجھ پہ، کبھی مقرر پر، کبھی انتظامیہ کمیٹی پر۔ ارے ہم بھی تو امتی، ہم بھی تو کوئی ذمہ داری محسوس کریں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے بڑے بیٹے کا نام ہے، مولانا سننا ہے آپ، مولانا حامد رضا، لقب ہے حجت الاسلام۔ میں نے دیکھا تو نہیں، میں تو سرکار مفتی اعظم سے وابستہ ہوں، میں ان کے ساتھ رہا ہوں، ان کے سامنے تقریریں کی ہیں، میں نے نعتیں پڑھی ہیں، سمجھے صاحب، ان کی کنڈیا بیگ دیتا پتہ نہیں ہوتا ہے نا، میں نے ان کو دیکھا، مگر ان کے بڑے بھائی کا نام سنا۔ علماء بتاتے ہیں کہ بہت حسین و جمیل انسان کبھی کبھی راستے میں جب چلتے تھے تو چہرے پر نقاب ڈالنا پڑتی تھی ورنہ جام لگ جایا کرتا تھا۔ مولانا کو دیکھتے مولانا حامد رضا ان کا نام ہے، حامد، سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کی نماز جنازہ انہوں نے پڑھائی تھی، ہے نا، اور انہی کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ حامد و منی حامد، حامد مجھ سے ہیں، میں حامد۔ الدولۃ المکیہ جو 8 گھنٹے کے اندر اعلیٰ حضرت نے علم غیب کے موضوع پر شریف حسین کے زمانے میں لکھی تھی، اس کا املا اعلیٰ حضرت نے اپنے بڑے بیٹے مولانا حامد رضا سے کرایا تھا۔ بہت ہائی فائی عربی تھی ان کی، ہے نا، قابل آدمی تھے، صاحب کرامت۔ تو بھائی انگریزوں کا زمانہ تھا، لاہور کسی مناظرے میں گئے تھے، ادھر سے آپ جا رہے تھے، ادھر سے انگریز آ رہا تھا، انگریز نے کوئی پہچان میرے سے کچھ نہیں،
ہے نا. انگریز نے مولانا کے چہرے کو دیکھا تو کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ ارے بھائی جب ہندوستان کے حامد ایسے ہیں تو مدینے کے محبت کیسے رہے. اس کا مطلب یہ ہے سبحان اللہ کہ سچا امتی وہ ہے کہ جسے دیکھ کر نبی کی یاد آ. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کربلا، کربلا میں شہید ہوئے، سر بھی کاٹ لیا گیا. بات یہ ہے کہ حکومتیں جو ہوتی ہیں، ایک بات عرض کر دوں میں، وہ طاقت سے نہیں انصاف سے ہوتی ہے. حکومت طاقت سے نہیں چلتی ہے، انصاف سے چلتی ہے. سیاست سے نہیں، دیانتداری سے چلتی ہے. آپ طاقت سے زبانیں بند کر دیں گے، دلوں پہ پہرا نہیں بٹھا سکتے. جس نے طاقت کا بے جائے استعمال کیا وہ انجام کو پہنچا. جو رہ گئے ہیں وہ بھی انجام کو پہنچیں گے، ہے نا. یزید سے یہی تو غلطی ہوئی تھی، طاقت کا بے جائے استعمال کر کے گردنیں جھکا لی، دل نہ جھکا سکا. دل تو امام حسین کے ساتھ تھے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ قربانی حسین کا، حیدرآباد کا ایک شاعر کہتا کہ قربانی حسین کا انجام دیکھیے، قربانی حسین کا انجام دیکھیے. بے گھر یزید ہو گیا، گھر گھر حسین ہے. بے گھر جسے پانی نہیں ملا بولو، جو محصور، جس کے آنکھوں کے سامنے سارے کنبے کو کوئی تصور کر سکتا تھا کہ اس کا نام رہے گا، مگر خدا جسے رکھے اسے کون. یزید کی تو قبر کا بھی پتہ نہیں ہے. اور امام حسین کا روزہ کسی جاہل سے پوچھ لو، کربلا کا نام زبان پہ آ جائے. میں علی گڑھ وہ ہمدرد یونیورسٹی میں تقریر کر رہا تھا، بڑے بڑے پروفیسر بیٹھے تھے، سمجھے صاحب. تو میں کہہ رہا تھا بھائی ظالم کے ساتھ نہیں ہے اللہ، مظلوم کے ساتھ ہے. اب دیکھو میں نے کہا امام حسین کا نام ہر زبان پر ہے، ان کا روزہ بھی. میں نے کہا یزید کی تو قبر کا بھی پتہ نہیں ہے، یزید کی قبر کا بھی پتہ نہیں ہے. تو ایک پروفیسر صاحب کو بڑا جلال آیا، کھڑے ہو کر مجھ سے کہنے لگے کہ کتاب دیکھ کے کل بتاؤں گا کہ یزید کی قبر کہاں ہے. ارے من کا کل کی بات کر رہا ہوں، میں تمہیں 1 سال کا ٹائم دے رہا ہوں، 1 سال میں بتا دے کہاں ہے. من کا نہیں بتا سکتا. بولے کیوں؟ ابے من کا جب ہے ہی نہیں تو کہاں سے لائے گا. اللہ نے یزید کی قبر کو بچا دیا اور حسین کے روزے کو جگمگایا. حکومت طاقت سے نہیں میرے پیارے، انصاف سے چلتی ہے. دل جیتنے کی کوشش کرو. بات تو جب ہے کہ زمانے بھی تمہارے ساتھ، دل بھی تمہارے ساتھ. یہی غلطی تو اجمیر کے حکمرانوں سے ہوئی. خواجہ معین الدین چشتی کو پردیسی سمجھ کر اجمیر سے نکلنے کی دھمکی دی تھی نا کہ اتنے گھنٹے کے اندر باہر ہو جا. پردیسی سمجھ کر نا، وہ یہاں کے رہنے والے نہیں تھے، افغانستان سے آئے تھے، ہے نا. تو پردیسی سمجھ کر اجمیر کے حکمرانوں نے خواجہ معین الدین چشتی کو اجمیر سے باہر نہ آنے کی دھمکی دی. تو قدرت کا حساب دیکھیے کہ اللہ نے اسی پردیسی کو ہند کا سلطان بنا دیا. اسی کے روزے کو کروڑوں دلوں کی دھڑکن. آج دھمکی دینے والوں کا کچھ پتہ نہیں ہے، کچھ نشان نہیں، مگر یہ خواجہ غریب نواز کا روزہ دور ہی سے دعوت نصارہ. سبحان اللہ. 800 سال سے راج کر رہے ہیں دلوں پر. ایک شاعر کہتا ہے کہ چاہنے والوں کا ارمان بنے بیٹھے ہیں، اپنے عاشق کے وہ پہچان بنے بیٹھے ہیں. ہند والوں میرے خواجہ کی کرامت دیکھو، 800 سال سے سلطان بنے. کسی نے کی تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک 15 دن کے بعد جب دمشق پہنچا، پایا تخت دمشق تھا، یزید کا دربار کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، تشت میں رکھ کر پیش کیا گیا، ہے نا. تو وہاں روم کی حکومت کا ایک عیسائی سفیر بھی بیٹھا تھا، ہے نا. بہت بڑی حکومت تھی بھائی، آدھی دنیا پہ پھیلی ہوئی. تو ایک سفیر بھی بیٹھا تھا، مذہباً عیسائی تھا. وہ کہنے لگا کہ یزید
یہ کس کا سر ہے کہ تن سے جدا ہونے کے بعد بھی چہرے کی رونق میں کوئی کمی نہیں ہے؟ تن سے جدا ہونے کے بعد، ہمیں تن سے جدا بھی نہ ہو، موت کے بعد چہرہ مرجھا جاتا، روح تو نکل گئی نا، اس کی وجہ سے آب و تاب تھی۔ وہ پوچھ رہا ہے کہ تن سے جدا ہونے کے بعد بھی چہرے کی رونق میں کوئی کمی نہیں۔ جگر مرد آبادی کا ایک شعر سنیے، کہتا ہے کہ کسی صورت نمود سوز پنہانی نہیں جاتی، کسی صورت نمود سوز پنہانی نہیں جاتی، بجھا جاتا ہے دل چہرے کی تابانی نہیں۔ تو نعمان ابن بشیر نے کہا یزید تو خاموش ہو گیا ہے نا، وہ صحابی رسول تھے، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے نبی کے نواسے کا سر ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ پوچھ رہا تھا کس کا سر ہے یہ ہے، کس کے بیٹے ہیں، کس کے نور نظر، کس کے لخت جگر ہیں؟ کہا یہ ہمارے نبی کے نواسے کا سر ہے۔ تو عیسائی نے کہا کہ جب نواسا ایسا ہے تو نانا کیسا رہا؟ بس ہمارا پیغام 2 دن سے ہم تقریر کر رہے ہیں یہی ہے کہ مسلمانوں سرکار سے محبت بھی کرو، محبت کے تقاضے بھی پورے کرو، تعظیم بھی کرو اور ان کی تعلیم پہ عمل بھی کرو۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اس تعلیم کو گھر گھر پہنچاؤ، سرکار کے مشن کو گھر گھر پہنچاؤ، ہے نا۔ اسلام کل بھی تھا، آج بھی ہے اور انشاءاللہ کل بھی رہے گا۔ شکست سطوت اسلام کی ضرورت ہے، ہر ایک دور کو اسلام کی ضرورت ہے۔ جہاں جہاں پہ بھی انسانیت ہے خطرے میں، اے مدینے والے وہاں وہاں تیرے پیغام کی ضرورت ہے۔ اور جنہیں بتانے سیاست کا پیال نے ڈوبا، اب ان لوگوں کو تیرے نام کی ضرورت ہے۔ موسیٰ سے سرے طور حجاب اپنی جگہ ہے، موسیٰ سے سرے طور حجاب اپنی جگہ ہے، اور محبوب سے بے پردہ خطاب اپنی جگہ ہے۔ اگلوں نے بدل ڈالی ہیں خود اپنی کتابیں، سرکار جو لائے وہ کتاب اپنی جگہ ہے۔ مانگا کہ بہت اجر ملے پہلوں کو، لیکن اس امت آسی کا ثواب اپنی جگہ ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہلا سلام، شمع بز میں آ گیا جس طرف بھی گئی، اس نگاہ شمع بز میں مدینے کی زمین پر صبح کا دن کا موسم پسند آیا، سرے میدان تارے نینوائی کو محمد مصطفی آیا۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، ایک میرا ہی رحمت میرا نہیں ساری حضرات